قرآن ہے کیا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اے نبی، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ایک کتاب ہے، اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارنے کے لیے تمام فرشتوں میں جو سب سے بڑے فرشتے تھے، جو سردار تھے، جبرائیل علیہ السلام کو چنا، روح الامین کے ذریعے سے اللہ نے اس قرآن کو اتارا۔ اور ایک انسان کے بدن کے اندر تمام اعضاء میں سب سے بہترین حصہ اس کا دل ہوا کرتا ہے، اسی دل کے ذریعے سے سارا بدن چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اے نبی ہم نے قرآن کو اتارا بھی تو آپ پر اتارا، اور وہ بھی آپ کے دل پہ اتارا۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پہ قرآن کو اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنے کے لیے تمام مہینوں میں سے جو سب سے افضل مہینہ تھا، اس مہینے کا انتخاب فرمایا جس مہینے کی برکتوں کو ہم لے رہے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا، اللہ کے کلام کو اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنا چاہا تو سال بھر کی راتوں میں سے سب سے مقدس رات کو چنا جو اسی مہینے کے اندر آتی ہے۔ فرمایا انا انزل فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کو اتارنا ہوا تو دنیا کے اندر کئی بھاشائیں پائی جاتی ہیں، ساری بھاشاؤں کو اللہ سمجھ رہا ہے، گونگوں کی بھی آواز کو اللہ سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کو اتارنے کے لیے جس زبان کا اختیار کیا وہ زبان عربی زبان تھی۔ فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے والوں، اے نبی کے دیش واسیوں، تم قرآن کو آسانی سے سمجھ سکو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دینے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام امت کے لوگوں میں جس امت کو انتخاب فرمایا وہ امت ہم اور آپ نبی علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے نبی ہم نے جس امت کو قرآن دیا ہے اس امت کی قسمت یہ ہے کہ تمام دنیا کی امتوں میں سب سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ جس مہینے میں نازل ہو وہ مہینہ سب سے اچھا ہو جائے، جس رات میں اترے وہ رات سب سے اچھی ہو جائے، اور جس زبان میں اترے وہ زبان سب سے اچھی ہو جائے۔ تو کیوں نہ جو اس قرآن کو پڑھے اور اس کو پڑھائے وہ دنیا میں لوگوں میں سب سے اچھا کیوں نہ ہو۔ فرمایا آپ نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ قرآن ہے، اس قرآن کو ہم سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میری آیتیں ہیں، اور آپ کا ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اسے بولے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسے بولتا تھا، جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے۔ تو اس نیت سے آپ قرآن سنیں، ثواب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے دا اوپننگ، قرآن کی اوپننگ بھی ہو رہی ہے تو ایک ایسی سورت سے جس کا نام ہی فاتحہ ہے۔ اس سورت کا نام رکھ دیا گیا سورہ شفا۔ اس سورت کا ایک نام ہے الصلاۃ، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز۔ اللہ نے سورہ فاتحہ ہی کو، اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کو بھی نماز ہی کہہ ڈالا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر بیسک طور سے 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس سورت کے اندر ایک تو اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اور دوسری طور پر عبادت کا بیان کیا گیا ہے، اور تیسرے طور پر منہج کا بیان کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب اللہ کی تعریف ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے عرش پہ ہوتے ہوئے حمدنی عبدی، میرا بندہ زمین پر میری تعریف کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ وہاں فرشتوں کے درمیان کہتا ہے مجدنی عبدی، میرا بندہ زمین پر میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے
مالک یوم الدین. پھر اللہ وہاں فرشتوں کے درمیان ہمارا اور آپ کا تذکرہ فرما رہا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری تعریف اس لیے کی ہے کہ ہم تجھ سے مانگنا چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کو لیے تجھی کو پکارنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اب میرا بندہ اور میرے درمیان کی بات آ گئی ہے. میرا بندہ جب میری تعریف کر کے مجھ تک پہنچا ہے، میں اس کی دعا کیوں نہ سنوں؟ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں اور عطا فرماتا ہے. سورہ فاتحہ میں سبق سکھا رہا، درس دے رہا کہ جب مانگنا ہو اللہ سے تو پہلے تعریف کرو. 3 آیتوں میں تعریف کی گئی ہے، پھر 4تھی آیت میں اعتراف کیا جا رہا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. مدد طلب کرنا بھی ایک عبادت ہے، لیکن اللہ نے اس کو الگ سے کیوں ذکر فرمایا کہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بندہ کتنا بھی تندرست ہو، کتنا بھی وہ خالی وقت میں ہو، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر وہ بندہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ سکھایا ہے کہ اے مسلمانوں جب تم سلام پھیر لیا کرو، جب تم اپنی نماز سے فارغ ہو جایا کرو تو یہ دعا کیا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہم اور آپ نماز کے بعد پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ کہا کرو اے میرے اللہ تیری توفیق سے میں نے یہ نماز پڑھ لی، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت پڑھ لی ہے. اے اللہ تم میری مدد فرما جب میں تیرا ذکر کروں، اے اللہ تو میری مدد فرما جب میں تیری عبادت کروں. اے اللہ مجھے اتنی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے ایسا ڈھنگ عطا فرما کہ میں تیری عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں، اچھی نیت سے کر سکوں، اچھے انداز میں کر سکوں. ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی دنیا کا بندہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. اس لیے کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اور جب ہدایت کی بات آ گئی، توفیق کی بات آ گئی، تو اس کے بعد والی ہی آیت میں فوراً کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم. اے میرے اللہ ہم تجھ سے صراط مستقیم کا مطالبہ کرتے ہیں. اے اللہ سیدھا راستہ ہے، ایک ہی ہے. اے اللہ اس راستے پہ چلنے کے لیے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ سیدھے راستے پہ چلا جاؤں. اب یہاں سے دعا ختم ہوئی، اب آگے منہج کی بات آ رہی ہے کہ صراط مستقیم کا مطالبہ آپ نے کر لیا. ہر دنیا کا انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے راستے پہ چلوں جو اللہ تک پہنچانے والا ہو، جو جنت تک لے جانے والا ہو. لیکن دنیا میں کم ہی ایسے مسلمان ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ راستہ ہے کیا اور طریقہ کیا ہے، وہ راستہ کیسے ہم کو وہاں تک لے کے جائے گا. اگلے ہی سورہ فاتحہ میں اس آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا، منہج سکھایا میں اور آپ کو، کہا صراط الذین انعمت علیہم. اے مسلمانوں ہر راستے پہ تمہیں چلنا نہیں ہے. تم اتنے بھولے بھالے، اتنے جاہل نہ بن جاؤ کہ تمہیں کوئی بھی کان پکڑ کر جس راستے پہ لے جانا چاہے لے کے چلا جائے. تم ایک پڑھی لکھی قوم ہو، تمہاری شروعات ہی اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوتی ہے. تم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس والی قوم ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا تم مجھ سے صراط مستقیم کا مطالبہ کرتے ہو، تمہیں وہ صراط مستقیم چاہیے جو نبیوں کو صراط مستقیم رہا، جس پہ نبی بھی چلے، جس پہ انبیاء چلے، جس پہ شہداء بھی چلے، جس پہ صدیقین بھی چلے، جس پہ تمام دنیا کے نیک انسان چلے تھے. وہی صراط مستقیم تمہیں چاہیے تو آؤ میرے نبی کی چوکھٹ پر، آؤ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر. اللہ کے نبی جو فرمائے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو وہ دے دیں اسی کو لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ. یہی صراط مستقیم ہے. یہ تو ڈیفائن کر دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے. اب ایک اگلی چیز جو آخری آیت میں بیان کی جاتی ہے وہ آج کل دنیا کے مسلمان ماننے کو تیار نہیں. آج ہر کوئی کہتا کہ صحیح بات بتلا دو کہ یہ راستہ سیدھے جاتا ہے، لیکن اس راستے پر کتنے حملہ آور موجود ہیں، کتنے آپ کو بھٹکانے والے موجود ہیں.
آج نہ کوئی بتانا چاہتا ہے اور نہ سننے کے لیے ہمارے پاس کان ہے، نہ تو کلیجہ ہے، نہ تو گردہ ہے۔ وہ آخر میں بیان کیا گیا، اللہ نے خود کہا مانگ رہے ہو سیدھا راستہ تو یوں بھی مانگا کرو کہ ہمیں راستہ دو نبیوں کا، ہمیں راستہ دو شہیدوں کا، ہمیں یہودیوں کا راستہ نہیں، ہمیں عیسائیوں کا راستہ نہیں، ہمیں گمراہوں کا راستہ نہیں، ہمیں ان کا راستہ نہیں جس پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے جنہوں نے ایسے راستے اختیار کیے کہ تو نے انہیں دنیا میں ہی ذلیل کر دیا، دنیا میں اپنا عذاب چکھا دیا۔ اے اللہ ہمیں ان کا بھی راستہ نہیں چاہیے جو ایسے راستے پہ چلے جو صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسرے راستے پہ چلے گئے اور وہ گمراہ دنیا میں قرار پائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے اے لوگوں تم یہودیوں کے راستے پہ نہ چلنا، تم عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلنا، تمہاری اپنی الگ پہچان ہے، تم اپنی پہچان کو برقرار رکھنا، تمہارے لیے ایک الگ راستہ ہے جس راستے میں محمد رسول اللہ چلیں گے اور ان کے پیچھے ان کے متبع صحابہ کرام چلیں گے، اور اس کے بعد جو بھی انہی دونوں کو پکڑ کر چلیں گے، قرآن و سنت اور منہج سلف کو پکڑ کے چلیں گے، وہی صراط مستقیم ہوگا، تم ادھر ادھر بھٹکنا نہیں۔ یہ قرآن میں سورہ فاتحہ ہی میں ہمیں بتلا دیا گیا۔ پھر ایک امام کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ، آمین، آپ اور ہم سب آمین کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا میسج ہے، تعریف اللہ کی، پھر عبادت کی بات کہی جا رہی ہے، اس کے بعد منہج سکھایا جا رہا ہے جس سے ہم آج نابلد ہیں، نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد اللہ سے مانگ لیا، کیا مانگا؟ صراط مستقیم۔ اب اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے اے میرے بندے تو نے میری تعریف کی، تو نے اعتراف کیا کہ تو میری عبادت کر رہا ہے، اے میرے بندے میں تجھے ہدایت دے رہا ہوں، میں تجھے صراط مستقیم دے رہا ہوں، چل تجھے چاہیے تو لے یہ میری کتاب پڑھ لے یہ میرا قرآن پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کتاب غلط ہو سکتا ہے لانے والا غلط ہو۔ اللہ نے پہلے ہی اس کو کلیئر کر دیا اور فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے میرے بندے قرآن کو شروع کر رہا ہے، صراط مستقیم تو تلاشنے جا رہا ہے، اے میرے بندے پہلے تو اپنے آپ کو یقین دلا کہ یہ کتاب سچی ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ برابر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے یقین کر لے اللہ کی ذات پر، یقین کر لے محمد الرسول اللہ کی رسالت پر، یقین کر لے قرآن کی صداقت پر، پھر قرآن کو پڑھتے جا، دل میں باتیں اترتی چلی جائیں گی، دل میں باتیں آتی چلی جائیں گی، سیدھا راستہ تجھے دکھتا نظر آئے گا۔ پہلے لا ریب فیہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے حوالے سے 3 لوگوں کا ذکر فرمایا، 3 قوموں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے مومنوں کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ صراط مستقیم پہ ہوتے ہیں جو ایمان بالغیب پر یقین رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو لوگوں میں اللہ رب العالمین کے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں، اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر دوسری گروہ کا ذکر فرمایا جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ لوگ کافر ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ حق بات سننا ہی نہیں چاہتے، اور اگر سن بھی لیتے ہیں تو ہضم ہی نہیں کر پاتے، ان کے اندر اتنا جگر نہیں ہوتا کہ اس حق بات کو قبول فرما لیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا برابر ہے، ان کو چاہے سمجھاؤ نہ سمجھاؤ ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر اللہ نے تیسری قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب سے بڑے چالاک ہوشیار ہم ہی ہیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ وہ مومن نہیں ہوتے، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے۔ اللہ نے تینوں کا ذکر کر کے یہ بیان فرما دیا مومنوں تم صراط مستقیم چاہتے ہو تو پہلی کیٹیگری میں آنا، ایمان والوں کی کیٹیگری میں، منافق اور کافر کی زندگی نہ گزارنا۔ آگے چل کے آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ اگر کوئی انہیں بیوقوف کہے تو قرآن کی آیت اتر جاتی ہے کہ انہیں بیوقوف تم نہ کہو، تم خود بیوقوف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا لوگوں سے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ میرے ساتھی لائے ہیں، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف لوگ لائیں؟ یعنی بلال کو، ابو بکر کو، صحابہ کرام جو پہلے ایمان لائے تھے ان کو بیوقوف کہنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، یہی بیوقوف ہیں جو ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، ولکن لا یعلمون، اور اتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ انہیں خود نہیں پتا کہ یہ بیوقوف ہیں۔
بیوقوفی کا لیبل یہ ہے کہ بیوقوف کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں بیوقوف ہوں۔ صحابہ کی یہ جماعت ہے کہ ان کا ڈیفنس اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ اگر کوئی آج بھی صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے تو یاد رکھے قرآن کی آیتیں نہیں اترتی، لیکن قیامت کا دن ضرور آئے گا، اللہ ایک ایک سے حساب لے گا جو صحابہ جیسی مقدس جماعت پر انگلی اٹھائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے دلوں کی سختی کے حوالے سے بھی اس میں بیان فرمایا ہے اور کہا ہے کہ لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھر بھی نرم نظر آتا ہے، پتھر بھی اللہ کے حکم سے پانی ابال دیتا ہے، پتھر بھی گرے تو پھٹ جاتا ہے، لیکن یہ کیسے سخت دل کے انسان ہو گئے کہ میری آیتیں بھی سنتے ہیں پھر بھی انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے امام مجاہد سے ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی پتھر جب کسی پہاڑی کی چوٹی سے نیچے گرتا ہے یا کوئی بھی پتھر جس سے چشمہ پھوٹتا ہے، جب بھی یہ سب ہوتا ہے یہ سب اللہ کے خوف سے ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ اے لوگوں، قرآن کی آیت بتا رہی ہے تم اللہ کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، تم اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو، یہ بات جان لو کہ پتھر بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا ہوا ہے، پتھر بھی اللہ کو پہچان رہا ہے، پتھر کے اندر بھی جان ہے، پتھر بھی اللہ کے لیے نرم ہے۔ تم انسان ہو، تم دل والے ہو، تمہارے دل میں تو ہڈیاں بھی نہیں ہیں، تمہارے پاس تو گوشت پوست ہے، پھر تم اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ یہ اللہ کا سوال ہے، ہم اور آپ خود اس کا جواب دیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے ایک بات اور کہی آیت نمبر 97 کے اندر، آپ نے سنی ہے، امام صاحب نے پڑھا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے، زمین پر کون ہے جو جبریل کا دشمن ہے؟ ہر آدمی، ہر انسان کہے گا میں جبریل سے کیوں دشمنی لوں، وہ تو فرشتہ ہے، ہماری ان سے کیا دشمنی ہے؟ اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کی کتاب کا قرآن کا دشمن ہے۔ مطلب یہ ہوا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ قرآن کے لانے والے سے دشمنی کرے گا وہ قرآن سے دشمنی کرے گا، جو قرآن سے دشمنی کرے گا وہ جبرائیل سے دشمنی کرے گا، جو بندہ صحابہ سے دشمنی کرے گا وہ نبی سے دشمنی کرے گا، جو بندہ شریعت کو لانے والے بتانے والوں سے نفرت کرے گا وہ لامحالہ کسی نہ کسی دن ایک دن جا کر وہ قرآن سے بھی نفرت کرے گا، وہ حدیثوں سے بھی نفرت کرے گا، وہ اللہ سے بھی نفرت کرے گا، پوری شریعت سے نفرت کرے گا۔ یہ آیت ہمیں اور آپ کو یہ بات بتلا رہی ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے ایک بات اور فرمائی کہ یہ لوگ بہت چالاک تھے، جو گمراہ تھے، جن پر اللہ کا عذاب آیا، جسے آپ یہودی کہتے ہیں۔ کہا اللہ نے کہا کہ یہ لوگ دعوے زیادہ کرتے تھے، عمل کم کیا کرتے تھے، دوسروں کو دھوس جمانے کے لیے کہتے تھے اے لوگو تم جنت میں نہیں جاؤ گے، جنت میں ہم جائیں گے، جنت ہماری جاگیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے تھے جنت میں کوئی دوسرا نہیں جائے گا، وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، نصرانی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے پوچھو، ان سے کہو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ رب العالمین کے ہاں دعوے نہیں چلا کرتے، اللہ کے ہاں اصول و ضابطے چلتے ہیں۔ اگر تم جنت کا دعویٰ کرتے ہو لاؤ اپنی دلیل، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیلیں پیش کرو۔ دلائل کا دور ہے، براہین کا دور ہے، ثبوتوں کا دور ہے، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو ورنہ دعوے کرنا بند کر دو۔ یہ اللہ نے ان کو جواب دیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جنتی تو وہ ہے جو اپنا دل اللہ رب العالمین کے لیے جھکا دے، یعنی خالص نیت کر لے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیت سے پیروی کرنے لگے، وہی جنتی ہے، وہی نیک عمل کرنے والا انسان ہے، وہی جنت میں جانے والا انسان ہے۔ اخیر میں آیت نمبر 132 اور 33 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یعقوب علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور کہا کہ ان لوگوں نے اپنی اولاد سے کہا تھا اے میرے بیٹوں، اے میری اعلی اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چن رکھا ہے، اس دین کو فالو کرنا، دیندار زندگی دینداروں والی زندگی گزارنا، بے دینوں والی زندگی نہ گزارنا، یہ نبیوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی۔ سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو کچھ سکھائیں یا نہ سکھائیں، کم سے کم دین سکھا دیا کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا۔ حضرت یعقوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، ایک وہ اہم سوال جو ہم اپنے بچوں کو قیامت تک نہیں سکھاتے، مرنے تک
دنیا سے چلے جاتے ہیں. شاید کوئی باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہو کہ اے میرے بیٹے یہ بتا دے میں دنیا سے جانے والا ہوں, ما تعبدون من بعدی, میرے مرنے کے بعد تو کس چوکھٹ پہ جائے گا, میرے مرنے کے بعد تجھے کوئی مصیبت آئے گی تو کس کو پکارے گا, میرے مرنے کے بعد تو کس کی عبادت کرے گا. شاید دنیا کو کوئی باپ ہو جو آج کے دور میں اے ابا جان ہم تو عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور آپ کے جو انبیاء کرام ہیں ابراہیم اسماعیل ان تمام لوگوں کا جو رب ہے اللہ رب العالمین, ہم اسی رب کی عبادت کریں گے. یعنی کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے اپنی اولاد سے یہ کنفرم کر لیں کہ میرے بچے توحید پر ہیں بھی کہ نہیں, میرے بچے میرے مرنے کے بعد اللہ کے چوکھٹ والے اللہ کے در والے ہوں گے یا کسی اور کے در والے ہوں گے. یہ باپ کی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب آخری بات یہ ہے آیت نمبر 41 جو آخری آیت تلاوت کی گئی اس میں یہ کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر فرمایا, انبیاء کا ذکر فرمایا, یہودوں کو نصرانیوں کا ذکر فرمایا اور اخیر میں کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اے دنیا کے لوگوں, اے قرآن کے پڑھنے والوں, یہ دنیا کی پرانی قوموں تھی جو چل گئی, یہ ختم ہو گئی, یہ تمہارے آبا و اجداد تھے جو دنیا سے چلے گئے, ان کا ان سے حساب لیا جائے گا اور تمہارا حساب تم سے لیا جائے گا, ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. یعنی اپنی ذاتی زندگی پہ تم توجہ دو, تم کتنا کر رہے ہو اس پہ دھیان دو, دوسروں کے پچھڑے میں پڑنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر تمہارا باپ نیک تھا, تمہارا باپ نبی بھی تھا, تو تم اپنے باپ کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے, تمہیں جنت میں جانے کے لیے تمہارا اپنا عمل کام آئے گا. اس لیے اللہ نے نصیحت کی اے میرے بندوں تمہیں جنت میں جانا ہے تو دعوے سے نہیں جا سکتے, تمہیں عمل سے جانا ہوگا, عمل کر کے دکھاؤ, نیک بن کے دکھاؤ, میرے قرآن سے جڑ کے دکھاؤ, میرے نبی کی اتباع کر کے دکھاؤ, تب تمہارے لیے جنت ہے. تمہیں دعویٰ نہیں کرنا ہے, تمہیں اصول پہ آنا ہے, تمہیں ضابطے پہ آنا ہے. یہ پہلے پارے کے اندر جو منتخب باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے مختصر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ اسی طرح روزانہ ہم ایک پارے میں جو منتخب بعض آیات ہوں گی آپ کے سامنے اس کی ترجمہ و معنی تفسیر رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.